With the name of Allah Almighty. مصطفیٰ کمال لاسٹ ہیرو. ٹرکی کی بات ہے. ٹرکی ترکی کو کہتے ہیں. ٹرکی پر انفلوئنس تھا گریک کا، جسے یونان کہتے ہیں، گریک کا. اور ٹرکی کا کنگ مہمت کہلاتا ہے. مہمت اوکے. مہمت نے مصطفیٰ کمال نامی ایک گورنر کو کہا کہ جاؤ اناٹولیا چلے جاؤ. ٹرکی پر کس کا انفلوئنس تھا؟ گریک کا. ٹرکی کا کنگ کون ہے؟ مہمت کہتا ہے گورنر سے. کون ہے گورنر؟ مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال کو کہتا ہے کہ بھائی اناٹولیا چلے جاؤ. اناٹولیا کے اندر گریک کے اگینسٹ بغاوت ہو رہی ہے. کلیئر؟ تو مصطفیٰ کمال جب اناٹولیا جاتا ہے، وہاں لوگوں سے بات چیت کرتا ہے. مصطفیٰ کمال کو کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ اناٹولیا کے باغیوں کے ساتھ مل جاتا ہے. محمد اسے بلاتا ہے واپس آ جاؤ، وہ نہیں آتا. تکڑا ہو جاتا ہے، آرمی بناتا ہے، طاقت شو کرتا ہے. آخر محمد کو ٹرکی سے جانا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محمد وہ گریک کا پٹھو تھا. مصطفیٰ کمال اپنے ملک میں تبدیلیاں لے کر آتا ہے. وہ کہتا ہے گریک ہمارے اوپر حکومت نہ کریں، بلکہ ہم خود اپنے ملک کے اندر تبدیلیاں لائیں گے. ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، یہاں پر کیا کنگ شپ تھی، کنگ سسٹم تھا. انگریز آ گیا، پھر ہم نے انگریزوں کو بھگایا. ہم نے کہا ہم خود اپنے علاقوں میں، اپنے لوگوں میں تبدیلی لے کر آئیں گے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ. لیں جی، اب میں سوال کروں گا، آپ نے جواب دینے ہیں. ٹرکی کا کنگ کون تھا؟ سلطان کون تھا؟ محمد. ٹرکی میں گورنر کون تھا؟ مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال کو ٹرکی کے کون سے شہر میں، پروونس میں بھیجا گیا؟ اناٹولیا. کس لیے بھیجا گیا؟ گریک کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی، تو وہاں پر اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال کو اسائن کیا گیا تھا. لیکن مصطفیٰ کمال نے ان باغیوں کا، ریبلز کا ساتھ دیا. آئیے، there are only 3 questions of this total chapter. For notes and for audio lectures you can contact me 0333 4655 305. This is my WhatsApp and phone number. Question number 1. Who was selected to crush the revolt against the allies in Anatolia? کس کو سلیکٹ کیا گیا کہ وہ جائے اور کرش کرے، ختم کر دے؟ کس کو؟ ریوولٹ کو، بغاوت کو. کس کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی؟ الائز کے، اتحادیوں کے خلاف. ٹرکی کا اتحادی ملک، ٹرکی پر غالب ملک کون سا تھا؟ گریک. اسے اتحادی کہا گیا. اتحادیوں کے خلاف اناٹولیا میں بغاوت ہو رہی تھی، تو کس کو سلیکٹ کیا گیا کہ اس بغاوت کو کرش کرے؟ 2014. Why was مصطفیٰ کمال sent to Anatolia? مصطفیٰ کمال کو اناٹولیا کیوں بھیجا گیا؟ 2011. What were the activities of مصطفیٰ کمال in Anatolia? اناٹولیا کے اندر مصطفیٰ کمال کی کیا ایکٹیویٹیز تھی؟ مصطفیٰ کمال وہاں کیا کرتا رہا؟ 2010. Why did Mehmet ordered Mustafa Kemal to return to Istanbul? Istanbul was the capital of Turkey. تو وہاں کون رہتا تھا؟ محمد. محمد نے کیوں کہا مصطفیٰ کمال کو کہ تم واپس آ جاؤ؟ اس لیے کہ محمد کو اندازہ ہو گیا، ارے یہ تو باغیوں کے ساتھ مل گیا، اس کو کیا کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ کیا کرنا شروع ہو گیا.
Why did the trick plan of Mehmet fail to capture مصطفیٰ کمال؟ مصطفیٰ کمال کو کیپچر کرنے کا، پکڑنے کا پلان کیوں ناکام ہوا؟ مہمت نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ مصطفیٰ کمال کو یہاں پر کیپچر کر لیا جائے گا، جب وہ استنبول آئے گا اسے پکڑ لیں گے۔ تو مصطفیٰ کمال آگے سے آیا ہی کوئی نہیں۔ لو جی، مصطفیٰ کمال ایز دا گورنر جنرل آف ایسٹرن پروونسز، مصطفیٰ کمال گورنر جنرل ہے ایسٹرن مغربی پروونسز، مغربی صوبوں کا، پروونس صوبے، پروونسز صوبوں کا، واز سینٹ ان اناٹولیا، اسے بھیجا گیا اناٹولیا میں، ٹو پٹ ڈاؤن، کہ ختم کرے دا ٹرکش ریوولٹ، ترکیوں کی بغاوت کو، اگینسٹ گریکس، گریکس کے خلاف جو ہو رہی ہیں۔ بٹ ہی فیورڈ ٹرکش ریوولٹ، وہاں گیا تو اس نے کہا یہ تو ٹرکش پیپل بغاوت جو کر رہے ہیں، گریک کے جو خلاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں، دے آر جسٹیفائڈ، تو وہ ان کے ساتھ مل گیا، ان کو فیور دی۔ میڈ فورس، اس نے آرمی بنا لی، اینڈ فائر، اور اس نے طاقت بھی بنا لی اور پھر اس نے جذبہ بھی اکٹھا کر لیا۔ سو فائر کا مطلب یہاں پر جذبہ۔ سو مہمت آرڈرڈ ہم ٹو ریٹرن استنبول، تو مہمت نے اسے آرڈر بھیجا خط کے ذریعے، کم بیک ٹو استنبول مصطفیٰ کمال۔ مصطفیٰ کمال سادہ پلاٹ، مصطفیٰ کمال نے پلاٹ دیکھ لیا، بھئی یہ کوئی منصوبہ ہے مجھے پکڑنے کا، اینڈ ڈیڈ ناٹ ٹرسٹ ہز پرامسز، اور اس نے مہمت کے وعدوں پر یقین نہیں کیا۔ ہی اسٹیڈ ان اناٹولیا، دیکھا وہ اناٹولیا میں موجود رہا، اینڈ کنٹینیوڈ ہز ورک، اور اپنا کام کرتا رہا۔ ٹرکش ریوولٹ کو ان کو ایک بڑا لیڈر مل گیا۔ یہ کراچی میں بھی آج کل مصطفیٰ کمال کی ہیں، آج کل بڑی دھومیں ہیں اس کی، لگتا ہے پیچھے اس کے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، لگتا تو مجھے ہے کہ اس کے پیچھے ہیں وہی ڈنڈے والے بابو، ڈنڈے والے بابو سمجھتے ہیں نا؟ ہاں۔ کویشچن نمبر 2، گیو این اکاؤنٹ آف ڈپارچر آف مہمت فرام استنبول۔ حالات یہاں تک آپ پہنچے کہ مہمت کو استنبول سے نکلنا پڑا، تو وہ سین بتائیں کہ استنبول سے مہمت جا کیسے رہا تھا، کیا ہوا تھا؟ تو آن 17th of November 1922 a British motor arrived، برطانوی گاڑی آئی، ایٹ دا پیلس آف مہمت، مہمت کے محل کے سامنے۔ دیکھو کہا تھا نا کہ مہمت کنگ ہوتا ہے، تو اس کے پیلس کے سامنے۔ دا اولڈ سلطان، سلطان کسے کہتے ہیں؟ مہمت کو کہتے ہیں، بادشاہ کو کہتے ہیں۔ یہ پرانا جو بادشاہ تھا، سیٹ ان دا کار، یہ کار کے اندر بیٹھ گیا۔ دا ڈور واز کلوزڈ، دروازہ بند ہوا، اینڈ دا موٹر ڈروو اوے، اور گاڑی دور چلی گئی۔ مہمت گیا، جن کا پٹھو تھا انہی کے پاس چلا گیا۔ کویشچن نمبر 3، what revolutionary steps are taken to modernize the Turkish society؟ to modernize، کیا انقلابی اقدامات اٹھائے گئے؟ ٹو ماڈرنائز، ماڈرن کرنے کے لیے کس کو؟ ٹرکش سوسائٹی، ترکی کی سوسائٹی کو۔ 2014 ہمارے ہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور کو استنبول بنا دیں گے، یعنی کہ ماڈرن، ویسے بھی لاہور ماڈرن سٹی ہے، ویسٹرن طرز کا ہے۔ ڈسکرائب دا ریفارمز انٹروڈیوسڈ بائی مصطفیٰ کمال، بتائیے وہ کون سی اصلاحات، کون سی تبدیلیاں ہیں جو کہ مصطفیٰ کمال نے انٹروڈیوس کرائی، ود ریفرنس ٹو دا پوزیشن آف ویمن، خاص کر عورتوں کی صورتحال کو دیکھ کر۔ آج بھی ویمن پروٹیکشن بل آیا ہوا ہے جناب، ٹھیک ہے، اب تو عورت پر نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے، بلے بلے ہو گئی ہے، بڑی دھومیں ہیں عورت کی۔
تو مصطفیٰ کمال نے عورتوں کی مقام کے حوالے سے کیا تبدیلیاں لایا؟ 2012 واٹ ڈڈ مصطفیٰ کمال سے اباؤٹ ویمنز رائٹ، عورتوں کے رائٹ کے بارے میں مصطفیٰ کمال نے کیا کہا؟ 2013 ڈسکرائب دا ریفارمز انٹروڈیوسڈ بائی مصطفیٰ کمال، وہ کون سی تبدیلیاں تھیں؟ ریفارمز اصلاحات تھیں، تبدیلیاں تھیں، بہتریاں تھیں جو کہ مصطفیٰ کمال لایا with reference to change in dresses، کپڑوں کی تبدیلی کے حوالے سے، عورتوں کے کپڑوں کے اندر تبدیلی کی تھی اس نے۔ 2010 describe the reforms introduced by Mustafa Kamal with reference to the removal of illiteracy، جہالت کو ریموو کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال نے کیا اصلاحات انٹروڈیوس کرائیں؟ 2009 what was the first step Mustafa Kamal took to educate his people، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال نے سب سے پہلا سٹیپ کیا اٹھایا؟ 2000 how was old script replaced، پرانا لکھنے کا انداز کیسے بدل دیا گیا؟ جیسے اب آپ اردو لکھتے ہیں نا اور انگلش لکھتے ہیں، بعض اوقات آپ میسج کرتے ہیں لکھتے اردو ہیں لیکن لینگویج کون سی؟ انگلش، تو آپ انگلش رسم الخط استعمال کرتے ہیں اردو لکھنے کے لیے، لکھتے اردو ہیں لیکن انداز انگلش کا، تو اسے کہتے ہیں کہ انگلش رسم الخط میں اردو لکھنا۔ ویسے تو میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کہا ہے اور میں نے ایجوکیشن منسٹر سے بھی میرا یہ مطالبہ میں نے کیا، میں نے کہا کہ ایک پینل میں نے کہا آپ رسم الخط ہی تبدیل کر دیں، ہم انگلش کے قریب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ترقی تو نہیں کریں۔ ہاؤ واز اولڈ اسکرپٹ ریپلیسڈ، پرانا اسکرپٹ لکھنے کا انداز کیسے بدلا گیا؟ 1982 ڈسکرائب دا اکنامک ریفارمز آف مصطفیٰ کمال، مصطفیٰ کمال نے معاشی تبدیلیاں کیا کی؟ اکانومک بزنس کی تبدیلیاں کیا کی؟ 1986 میں آیا۔ ڈسکرائب دا، بڑی پرانی کتاب ہے یہ آپ کی، میرے انکل نے یہی پڑھی تھی، اب ہم نے بھی یہی پڑھی، آپ بھی یہی پڑھ رہے ہیں، 40 سال ہو گئے لگتا ہے۔ ڈسکرائب دا سوشل ریفارمز آف مصطفیٰ کمال، مصطفیٰ کمال سوشل کون سی تبدیلیاں لے کر آیا ہے؟ معاشرتی سماجی تبدیلیاں کیا لایا ہے؟ 2005 sum up in a few sentences the work of Mustafa Kamal as a great nation builder۔ sum up کا مطلب سمری لکھیں، چھوٹا کر کے لکھیں، مختصر لکھیں، چند سینٹنسز میں مصطفیٰ کمال کے وہ کام جو کہ ایک گریٹ قوم کو بنانے والے، قوم کے معمار کے طور پر ہوتے ہیں۔ نیشن بلڈر، قوم کو بنانے والا، قوم کا معمار۔ 2007 ہاؤ ڈیڈ مصطفیٰ کمال چینج اولڈ ٹائٹلز، مصطفیٰ کمال نے پرانے ٹائٹل کیسے تبدیل کیے؟ جیسے محمد، سلطان، رئیس، یہ کیسے تبدیل کیے؟ ہو از کالڈ دا سیویئر آف ٹرکی، ٹرکی کو بچانے والا کسے کہا جاتا ہے؟ ان تمام کویشچنز کا ایک ہی آنسر ہے اور یہ 4 سٹار کویشچن ہے۔ ٹو موو رائٹس اینڈ ٹو ریموو illiteracy، حقوق کو دینے کے لیے اور جہالت کو بھگانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کمال ایجوکیٹڈ ویمن، کمال نے کس کو ایجوکیٹ کیا؟ عورتوں کو۔ ہی ریپلیسڈ فیز اینڈ ویل ود ہیٹ، نقاب اور برقع، اس کو اس نے اکھاڑ کر پھینک دیا اپنی سوسائٹی سے، اور عورتوں کو کیا دیا؟ ایک گریسفل ہیٹ دیا کہ سر پر ہیٹ رکھو بی بی، تماشا نہ بناؤ، اتنا بڑا جھولا بن کے نا مارکیٹ میں گھومتی رہو، جگہ نہیں ہے۔ ہی ریپلیسڈ اولڈ اسکرپٹ، اس نے پرانا لکھنے کا انداز، اسکرپٹ رسم الخط لکھنے کا پرانا انداز اس نے ریپلیس کیا بائی دا سمپل رومن اسکرپٹ، رومن اسکرپٹ سے۔ اس نے کہا یہ لو رومن اسکرپٹ اپنا لو، رومنز کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیا، ان کے اچھی چیزوں کو اپنایا ضرور۔ ہی ہمسیلف میڈ ٹورز ٹو ٹیچ، خود وہ ٹور دور دور جاتا پڑھانے کے لیے، ٹیچرز کو پڑھاتا، اسٹوڈنٹ کو، لوگوں کو بتاتا۔
ہی بلڈ نیو روڈس، اس نے نیو روڈز بنائے، ریلویز بنائی، ہیوی انڈسٹریز پیدا کی، بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں، بینکنگ سسٹم بنایا. ہی ایبولشڈ اولڈ ٹائٹلس، اس نے پرانے ٹائٹل سارے ختم کر دیے، اینڈ نوبلٹیز، اور ساتھ ہی سارے نواب بھی ختم کر دیے. نواب، رئیس، اس طرح کے فیوڈل جگیردار، یہ سب اس نے ختم کر دیے. اس نے کوئی سی کی ضرورت نہیں ہے. کمال واز دا ریسکیور آف ٹرکی، کمال جو تھا وہ ترکی کا ریسکیور تھا. ریسکیو جانتے ہیں ریسکیو کسے کہتے ہیں؟ ریسکیو 15، بچانے والا. اس کو ٹرکی کا بچانے والا کہتے ہیں. سنائے صفیو، اسے ٹرکی کو بچانے والا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرکی ہونے سے بچائے.